الرحمن الرحیم NB نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کو لے کر سندھ حکومت کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور فاصلوں کا دوسرا سبب بن رہے ہیں آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں۔ تو آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا بڑے فیصلے سے سندھ حکومت اور متحدہ کو آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد دونوں فریقین میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری طرف جس دوسری خبر پہ آج ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا یعنی مورتضیٰ ان کے تحفظ کے لیے 2018 میں منظور ہونے والے ایکٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا معاف کیجیے گا تو کیا اس حوالے سے جہاں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اتنے سارے قوانین موجود ہونے کے باوجود ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو کیا خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے 2018 میں منظور ہونے والے ان کے حقوق کے تحفظ کے ایکٹ پر عمل درآمد ممکن ہے؟ ناظرین، آج ہم ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے، تو اس لیے آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معاف کیجیے گا۔ ناظرین، جب سندھ حکومت اور جب پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ کے درمیان وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے PDM کے فورم پر جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا تھا، تب اس اتحاد کا بنیادی سبب سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ 2022 بھی تھا۔ تو اس میں متحدہ نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ میں جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں یا ان میں جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں وہ مکمل ان کو ختم کیا جائے۔ اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین، اس ترمیمی ایکٹ کے آنے کے بعد جماعت اسلامی PSP کے بعد متحدہ نے سب سے بڑا احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود معاف کیجیے گا تھوڑی سی گلے میں تکلیف ہے، تو تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، جس پر جو ہے وہ سندھ پولیس نے کارروائی کی، جس میں MQM کے ایک کارکن کی جان گئی اور کچھ زخمی ہوئے، جن میں اراکین سندھ اسمبلی بھی شامل تھے۔ تو ناظرین، اس وقت جو سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ ہے، اس کے حوالے سے اپنا سندھ گورنمنٹ نے چند اپنا مسودے تو ضرور بنائے ہیں، جو جا کے متحدہ کی قیادت MQM پاکستان کی قیادت کو انہوں نے دکھائے بھی ہیں اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ مسودے تمام جلد سندھ اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے۔ تاہم اس وقت تک وہ مسودے پیش نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت سندھ اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف اس ترمیمی ایکٹ میں جو ترامیم ہیں ان کو ختم کرنے کے معاملے پر سندھ گورنمنٹ اور متحدہ کے درمیان تلخیاں بڑھنے لگی ہیں، وہاں الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت اور MQM کی درخواست پر آئندہ بلدیاتی انتخابات مؤخر کرنے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور دونوں فریقین کو کہا ہے کہ وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں شرکت کے لیے آگے آئیں اور انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے۔ تو اس معاملے کو لے کر متحدہ اس وقت اپنا سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کا آئینی درخواست داخل کر رکھی ہے، جس میں MQM کے وکیل جناب فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، اور آئندہ سماعت 24 جون تک ہوگی۔ اور فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سندھ حکومت اور متحدہ کی طرف سے درخواستیں دائر کیے جانے کے باوجود اور الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ زمینی حقائق سے آگاہ کیے جانے کے باوجود اور سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ میں مزید ترامیم کے حوالے سے آگاہ کیے جانے کے باوجود بلدیاتی انتخابات مؤخر کیوں نہیں کر رہے، یہ الیکشن کمیشن کی منطق انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ ختم ہوتا ہے تو پھر اس میں مزید کیا ترامیم ہوں گی، اس کا مسودہ بھی ابھی تیار نہیں ہوا ہے،
اور وہ مسودہ بھی ابھی تیار کیا جانا باقی ہے، تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس میں سندھ حکومت متحدہ کو مطلب کتنی فیور دے سکتی ہے، یا متحدہ کو خوش رکھنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتی ہے، یا وہ متحدہ کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ یہ سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو دوسری طرف ناظرین، مورد ذات یعنی خواجہ سرا، میں ان کو خواجہ سرا نہیں کہتا ہوں، میں ان کو مورد ذات کہتا ہوں۔ تو ناظرین، مورد ذات کے تحفظ کے حوالے سے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے 2018 میں وفاقی حکومت نے ایک قانون پاس کیا تھا۔ اس قانون کے مطابق ان کو شناختی کارڈ میں یعنی ان کی جنس کا تعین کرنا، ان کو ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا، پاسپورٹ کا اجرا اور دیگر مراحل بھی شامل تھیں، لیکن اس پر تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، جس پر مورد ذات کا جو ہے اس میں مورد ذات میں یا خواجہ سراؤں میں ایک بے چینی سی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم گزشتہ مردم شماری کو دیکھیں تو اس میں مورد ذات کی جو ٹوٹل تعداد ہے سندھ میں وہ 10,418 بتائی گئی ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں یہ تعداد کہیں زیادہ ہے، کیونکہ مورد ذات یا خواجہ سراؤں کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر دوسرے گھر میں ایک مورد ذات پایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے جو والدین ہیں وہ ان کو مردم شماری میں شامل نہیں کرواتے۔ تو ناظرین، اگر ہم اس تناسب کو دیکھیں یعنی 10,418 کے تناسب کو دیکھیں تو اس کا سب سے زیادہ جو تناسب ہے یعنی 64.4% وہ پنجاب میں ہے، یعنی 64.4% جو مورد ذات ہیں وہ صرف پنجاب میں ہیں، یعنی جن کی مجموعی تعداد 6,709 بنتی ہے، یعنی 6,709 مورد ذات صرف پنجاب میں پائے جاتے ہیں، جبکہ سندھ میں ان کی تعداد 2,527 ہے۔ سندھ میں مورد ذات کی تعداد 2,527 ہے۔ تاہم یہ صرف وہ تعداد ہے جو پچھلی مردم شماری میں سامنے آئی تھی، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ یہ تعداد اصل نہیں ہے، حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ناظرین، اس معاملے کو دیکھتے ہوئے اپنا تحفظ انسانی حقوق کی وزارت نے چند ہی دن پہلے جو ہے وہ ملک کے چاروں صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو ایک مراسلہ ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کیے جانے والے ایکٹ پر عمل درآمد اس وقت تک نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے جو کئی مسائل جنم لے رہے ہیں، اور جو اپنا خواجہ سرا یا مورد ذات ہے ان میں ایک تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ارسال کیے جانے والے لیٹر میں کہا گیا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر افراد ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے منظور شدہ ایکٹ پر عمل درآمد کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے، نہ صرف فوری طور پر یقینی بنایا جائے بلکہ اس کے حوالے سے فوری طور پر وزارت انسانی حقوق کو بھی آگاہ کیا جائے۔ ایکٹ کی لیٹر میں کہا گیا کہ ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت پروٹیکشن سینٹرز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ تاہم آرٹیکل 6 کے تحت پروٹیکشن سینٹر کے حوالے سے صوبوں کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا کہ اس جو ہے وہ دفعہ کے تحت سیکشن 6 کے تحت جو پروٹیکشن سینٹرز قائم ہونے ہیں وہ صرف کراچی میں قائم ہونے ہیں، یا صوبے میں ڈویژنل سطح پر قائم ہونے ہیں، یا ضلعی سطح پر قائم ہونے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت مورد ذات یا خواجہ سراؤں کے خلاف جو مقدمات زیر سماعت ہیں اور جو قیدی جو خواجہ سرا انڈر ٹرائل ہیں ان کے لیے جیلوں میں خصوصی سیل یعنی الگ سیل قائم کیے جائیں، تاکہ ان کو جیلوں میں
تحفظ میسر ہو سکے ان کو عام قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں یا مورد ذات کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو آگاہی مہم چلائی جانی تھی وہ نہیں چلائی جا رہی، اور اس کے حوالے سے نہ ہی محکمہ صحت، نہ ہی اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ اور نہ ہی دیگر متعلقہ جو شعبے ہیں وہ، یا اپنا جو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ، مطلب ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو اس حوالے سے یا ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی آگاہی مہم چلا رہا ہو، جس کے لیے یہ مرحلہ اس پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ناظرین، لیٹر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2018 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ صوبوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اسپیشنل ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے، یعنی خواجہ سراؤں کے لیے اسپیشنل ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز شروع کیے جائیں گے، اور جہاں ان مورد ذات یا خواجہ سراؤں کو مختلف شعبوں میں ان کی تربیت کی جائے گی، اور تربیت مکمل ہونے کے بعد ان کو چھوٹے کاروبار کے لیے جو ہے وہ ان کو آسان اقساط پر قرض فراہم کیے جائیں گے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صوبائی حکومتیں ان کو گرانٹس بھی دیں گی۔ لیکن اس وقت تک جو ہے وہ گرانٹ کا کوئی بھی ایک کیس سامنے نہیں آیا، نہ ہی کسی صوبے میں کوئی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر یا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام شروع کیا جا سکا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر یا مورد ذات کے تحفظ کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ پشاور سمیت صوبے کے ملک کے مختلف صوبوں کے مختلف شہروں میں سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں پہ تیزاب پھینکا گیا ہے، یا تیزاب پھینکنے کے واقعات سامنے آئے ہیں، یا پھر انہیں قتل کیے جانے کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک اور چونکا دینے والی حقیقت بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ ناظرین، مورد ذات جو ہے وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خود کو مکمل طور پر وہ وہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوشش زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ وہ ان صوبوں سے کسی بھی طریقے سے نکل کر کراچی پہنچیں، اور کیونکہ کراچی ایک محفوظ شہر ہے ان کے لیے، تو جہاں پر یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور ان کی مختلف قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مورد ذات یعنی خواجہ سراؤں کے حقوق کو تو چھوڑیں، ان کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کرے تاکہ وہ ایک عام زندگی کی طرف جا سکیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے، اور آپ کی آراء کی بنیاد پر ہی ہم اپنے پروگرام کا فارمیٹ چینج کرنے یا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔